قالوا آمنا بھی، وہ کہیں گے جو سچے علم والے ہیں کہیں گے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، انہ الحق من ربنا، یہ تو بالکل سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلی مسلمین، ہم تو پہلے ہی اس کو مانتے تھے، تو ہم تو پہلے ہی مسلم تھے، ہم پہلے ہی سرنڈر کیے ہوئے تھے۔ یہی سب جب مانتے تھے تو مسلم ہوئے کہ زبان سے فرق تھوڑی پڑ رہا ہے، پہلے مسلم تھے اب اور پکے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے دگنا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، مرتین بما صبروا، اس لیے کہ وہ ڈٹے رہے اس کے اوپر، بڑے ان کی مخالفتیں بھی تھی کہ یہ کیا ہے، وہ اس پہ ثابت قدم رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جھگڑے نہیں کرتے تھے، برائی کو بھلائی سے دور کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ان کی صفات تھی علم والوں کی، اپنے جو اللہ نے ان کو روزی دی اس میں خرچ کرتے تھے، یہ ہے حقیقی علم والے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اس نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ان کے قدم اکھاڑ دے اس سرزمین سے، اور پھر ہم نے اسے غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جتنے تھے ان سب کو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات ہے، یہ آیت نمبر 103 تھی جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے، ٹوٹل 111 آیات ہیں اس میں، یہ آخر کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اسے ترجمے سے آپ کو خود کنٹیکس معلوم ہوگا کہ فرعون کا تذکرہ ہے جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے، فرعون و آل فرعون کا اور بنی اسرائیل کا، تو یہ آخر کا حصہ ہے اس کا۔ سورت شروع بھی جہاں ہوئی تھی وہاں پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، ذکر ہے وہاں پر بھی کہ اپنے ایک بندے کو لے گیا رات کے وقت میں، راتوں رات، پاک ہے وہ رب جو بیت المقدس لے گئے تھے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو ذات لے گئی۔ اسریٰ بعبدہ، یہ لفظ آیا اس کے اندر اسریٰ، تو یہی سورت کا نام ہے، سورہ اسریٰ، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل کا شروع میں تذکرہ ہے، دونوں نام ہیں اس کے۔ یہ سفر جو بیت المقدس تک تھا وہ اسریٰ کہلاتا ہے، اور اس سے اوپر کا جو ہے وہ معراج ہے، وہاں سے جو عروج ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سورت بنی اسرائیل کے تذکرے سے شروع ہوئی تھی، درمیان میں بہت سی چیزیں ہیں، اور پھر ختم بھی، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا یہ انداز رہا ہے کہ جہاں سے شروع کرتا ہے اسی موضوع پر ختم کرتا ہے، درمیان میں بہت سی باتیں بٹوین دی لائنز، بین السطور آتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ آخری آیات ہے، اور فرعون و آل مصر، آل فرعون کے قدم ہم نے اکھاڑ دیے۔ الفاظ ہیں یستفزہم، یہ فز جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی خوفزدہ ہو کر جیسے نکل جائے، ایسے حالات کوئی پیدا کر دیے جائیں، ایسے نکال دیا کہ وہ ڈرے، پوری قوم ڈری ہوئی تھی، غلامی میں تھے، تو اس نے یہ چاہا۔ اور پھر یہ آخری تھا، اس سے پہلے اسی صورت میں آ چکا ہے کہ 9 مرتبہ پے در پہ اللہ نے عذاب بھیجے ان کے آل فرعون کے اوپر، اور فرعون بلاتا تھا حضرت موسیٰ کو اور کہتا تھا اپنے رب سے کہہ کے یہ عذاب ہٹوا دو تو ہم پھر تمہارا جو تم کہتے ہو مان لیں گے، اور ہر دفعہ پھر مکر جاتا تھا، وہ دعا کرتے تھے، عذاب ہٹ جاتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے، یعنی چھوٹے عذاب بھی ایسے تھے کہ پوری قوم پناہ مانگ جاتی تھی، یعنی بالکل ان کو جڑ سے ختم نہیں کیا تھا، وہ عذاب آنے والا تھا۔ تو 9 موقع دیے گئے ایسے، اور اس سے بھی واضح ہے یہ بالکل کہ فرعون خوب جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ حق پر ہیں، کم از کم شروع میں نہ ہو تو بعد میں سمجھ گیا تھا خوب، اس لیے ان کو بلاتا تھا کہ دعا کرو اپنے رب سے
کہتا تو تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے اوپر کا رب ہوں، دعویٰ تو یہ تھا، اور پھر کہتا تھا بلا کر حضرت موسیٰ سے کہ اپنے رب سے دعا کر دو کہ عذاب ہٹ جائے، اور پھر آخر میں پھر ہر ایک کے مہلت کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اللہ کے قانون میں مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا، تو ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ان کو خوفزدہ کر کے رکھیں یا یہ ایسے بھاگیں، اور فرمایا کہ پھر ہم نے ان سب کو جو بھی اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم سرزمین میں رہو، یہاں سکونت اختیار کرو، اور جب وہ بعد والا وعدہ آئے گا، دوسرا وعدہ، آخرہ کا مطلب دوسرا بھی ہوتا ہے، بعد والا بھی ہوتا ہے، وہ جو دوسرا وعدہ آئے گا تو ہم تمہیں سب کو اکٹھا سمیٹ لائیں گے، سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ یہ بالکل شروع میں ہے یہ آیات، یہ ہے آیت نمبر 7 اسی صورت کے اندر، بالکل شروع میں آئے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب تم ڈھنگ سے رہو گے، بھلائی کے ساتھ رہو گے، بیلنس زندگی کے ساتھ میں رہو گے تو خود تمہارا ہی بھلا ہے اس کے اندر، تم اپنے نفسوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، اپنے آپ سے بھلائی کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور تم نے اگر برائی کے اسی رویے کے اوپر رکھا اپنے آپ کو تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اور پھر جب وہ دوسرا موقع آئے گا، میں اور یاد دلا دوں، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ یہ تمہارے رب کے یہاں طے ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ پہلے سے کہ تم 2 مرتبہ زمین میں بہت بڑا زبردست فساد کرو گے، اور پھر جب وہ پہلی مرتبہ انہوں نے فساد کیا تو انہیں اس کی سزا ملی، پوری قوم کو ہکا کر لے جایا گیا، اور نبوکدنضر تھا، اس نے حملہ کیا اور پوری قوم کو ہکا کر لے گئے بابل، اور وہاں پر بہت لمبے عرصے تک وہ ایسا تھا کہ وہ سرسے میں جو قید تھی وہاں پر وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، 60 سال کا عرصہ تھا، سنبھلنے میں اور وقت لگا، وہ سب ملا کے تقریباً 100 سال بن جاتے ہیں۔ اس 60 سال کے بعد پھر ایران کا شہنشاہ تھا، اس نے پھر حملہ کیا، ان کو ہرایا، ان کو آزادی دلائی، اور پھر وہاں یہ دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر کی انہوں نے، وہ سب تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا پہلا موقع کا، 2 مرتبہ فساد کرو گے اور 2 مرتبہ سزا ملے گی تمہیں زبردست۔ دوسرا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، کچھ کہ رومیوں نے حملہ کیا اور پہلے سے زیادہ تباہی بچائی، اینٹ سے اینٹ بجاتی قتل عام کیا، بیت المقدس بالکل تباہ کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا، اور بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام کیا۔ تو یہ 2 جو ہیں وہ کہلاتی ہیں، ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 بہت بڑے جو برے وقت آئے، یہ وہ وہاں پر یہ بات آئی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ بعد والا یعنی دوسرے نمبر والا جب جو ہم نے بتا دیا ہے، وعدہ کا مطلب یہ کہ جو تمہیں بتا دیا ہے کوئی تو اللہ کی طرف سے تو وعدہ ہی ہے، وعید بھی اسی سے بنا ہے کہ وہ جب آئے گا تو لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، حلیہ بگاڑ دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد کے اندر مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جائیں گے، بیت المقدس میں، جیسے پہلی مرتبہ ہوئے تھے داخل۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوا تَتْبِيرًا، اور پھر اس کے بعد جہاں بھی ان کا غلبہ ہو اس لیے آئیں گے کہ اسے پھر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، تباہ کر دیں۔ یہ تذکرہ آ چکا ہے، میں واپس آ رہا ہوں پھر وہیں پر کہ ہم نے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ٹھیک ہے اب زمین میں رہو، سکونت اختیار کرو۔
لیکن جب وہ بعد والا وعدہ آئے گا، دوسرا وعدہ، اس کا جب وقت آئے گا تو پھر تمہیں اکٹھا کر دیں گے، سمیٹ کر لے آئیں گے عذاب کے لیے دوبارہ. اور اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے شروع میں سورت کے. یہاں سے پھر رخ بدلتا ہے. یہ وہ سارے بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات جو پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ ختم ہونے کے بعد پھر اہل ایمان کو سے خطاب ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا. بڑی بات ہے یہ دونوں جو ایک ساتھ کہیں ہیں. حق کا مطلب آپ جانتے ہیں، حق کے ساتھ نزول کا مطلب یہ کہ اس میں باطل داخل ہو ہی نہیں سکے گا کبھی. حق کے ساتھ ہی آیا کلام اور پھر حق کے ساتھ نازل ہوا. جیسا اللہ کی طرف سے چلا تھا ویسا ہی یہاں پہنچ گیا. اس کے اندر کوئی کہیں سے باطل داخل نہیں ہوگا. قرآن نے کہا ہے دوسری جگہوں پہ اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے باطل داخل نہیں ہو سکے گا. پھر حق کے ساتھ نازل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے آگے کے لیے، جس کی کیا کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا پیش آئے گا، وہ ویسے ہی ہو ہمیشہ، کبھی بھی اس میں فرق نہ آئے جو کچھ قرآن نے کہا ہے. تو فرمایا کہ حق کے ساتھ اسے ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، تمہارا کام تو صرف خوشخبری دینا ہے اچھے اعمال کی، اور وارننگ دینا ہے اور ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے بدعمالیوں سے. رسول صرف اس لیے آتے تھے، تمہارا کام کوئی زبردستی نہیں ہے، تم پہنچا دو، حجت پوری کر دو، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اس فرق کہتے ہیں جدا ہونے کو، اسے مانگ کو بھی فرق کہتے ہیں. ادھر اور ادھر دو طرف الگ الگ بال ہو گئے. تو اس قرآن کو ہم نے ایسے کلیئر کر کے الگ الگ مضامین کو، صورتوں کو، جہاں جس چیز کی ضرورت تھی ایک دوسرے سے الگ کر کے ایسے رکھ دیا ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ تم لوگوں کو وقفے وقفے سے سناؤ. یہ نہیں کہ اچانک سارا کا سارا کہا کہ اب اس کے اوپر سب پر عمل کرنا ہے، یہ سارا بیٹھ کر ابھی سن لو، سارے پر ابھی عمل کرنا ہے. لوگوں کو، الناس سے مطلب ہے وہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، تمہارا کام ہے ان کو پہنچانا، لیکن بتدریج، ہلکے ہلکے، دھیرے دھیرے. ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو ایک دن میں سب کچھ مان لو اور سب کچھ سمجھ لو اور یہ ہے قرآن پورا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ تم ان کو انٹرولس کے ساتھ میں ان کو پہنچاؤ قرآن. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس کو ہم نے بھی ایسے ہی نازل کیا ہے، ترتیب کے ساتھ میں، دھیرے دھیرے، الگ الگ، اسی طریقے سے بتدریج اتارا ہے. بہت اہم بات ہے یہ دعوت میں تدریج. گریجویشن کے ایک ہی دن میں سب کچھ مان لے کوئی، ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دیں. قرآن نے کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے 23.5 سال میں ہم نے نازل کیا سارا کلام. تو اعتراض کرتے تھے مشرکین کہ یہ سب ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا جملہ واحدہ بن کر. تو جواب میں فرمایا کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ٹھیک سے ثابت ہو جائے، جم جائے تمہارے دلوں میں ٹھیک سے، ہم نے اس کو ایسے ہی اتارا ہے. پھر یہاں پر یہ کہا کہ دنیا والوں کے کو جب تم پہنچاؤ گے تو بھی ایک دم سے مسارت دے دینا کہ بس یہ دین ہے، بتا دیا تمہیں لا الہ محمد رسول اللہ، ایسے نہیں کرو گے تو جہنم میں جلو گے، بات ختم، اب تمہیں ہر بات پہ عمل کرنا ہے اس کی. تو فرمایا کہ ہم نے اس کو تدریجاً، دھیرے دھیرے، اس کو 23.5 سال کے اندر ہم نے نازل کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 23.5 سال کے اندر آیا. وہ جماعت جو تیار ہوئی تھی وہ جانثاروں کی، ان تک پیغام 23.5 سال میں پہنچا. اور آپ 23.5 گھنٹے بھی نہیں لگائیں گے، 23.5 منٹ کے اندر آپ کہیں گے کہ اب مان لو. یہ تصور ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا کہ اللہ کے یہاں حساب لیا جائے گا، بات پوری نہیں پہنچا دی فوراً، تو پھر کہیں تمہاری موت ہو گئی، کہیں درمیان میں ان کی موت ہو گئی. تو اللہ جانتا ہے آپ کی نیت تھی کہ ایسے پہنچانے جا رہے ہیں جیسے قرآن نے کہا، جیسے سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت جیسے ہمیں ایسے کرنا تھا. اب نہیں زندگی ہے، اگر
معلوم نہیں اللہ کے کیا فیصلے ہوں کس کے لیے. اگر بتدریج ان کے دل میں ایمان آ رہا تھا تو اللہ کے فیصلے ان کے لیے اچھے ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ ایسے کرو گے. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم یہ کہہ دینا کہ چاہے تم ایمان لاؤ اور چاہے نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، تم سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان علم والوں کے سان پہ جن کے پاس واقعی علم تھا تلاوت کیا جاتا تھا، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اپنے پیشانیوں کے بل جو ہے وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے. تم چاہے مانو اور چاہے نہ مانو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی تو ابتدائی آیات نازل ہوئی نہیں، پہلی وحی کے بعد انتظار میں تھے لوگ. کچھ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر میرے قوت ہوتی، اگر میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جس وقت تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا، تمہارا ساتھ دے سکتا. وہ علم والے تھے، ان کے پاس پرانی کتابوں کا جتنا ہی بچا کچھ صحیح علم تھا وہ تھا ان کے پاس، جن کے پاس حضرت خدیجہ لے گئی تھی. تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس اس سے پہلے تمہارے جن لوگوں کے پاس واقعی علم تھا اور وہ خرافات کو علم سمجھ کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لگاتار تلاش میں بھی تھے کہ صحیح ملے، تو وہ تو سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اس کے آگے ماتھا ٹیک دیتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب پاک ہے اور اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے. وعدہ کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جگہ جگہ ہے قرآن میں مختلف الفاظ میں. حق آئے گا، ساری دنیا کے اندر دین دنیا قبول کرے گی، تو تمہارے رب کا وعدہ جو ہے وہ تو ہونا ہے پورا، جو آخری فیصلہ ہے. یخرون للاذقان، اور وہ سر اپنے ٹیک دیا کریں گے سجدوں میں. یبکون، وہ پہلے کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو علم والے ہوتے تھے واقعی روتے تھے. وہ یزیدہم خشوعا، اور ان کی خشوعت میں، ان کے خشوع کے اندر، عاجزی کے اندر اور قرآن سے بڑھ جاتی تھی. یعنی ان کے ہی دلوں میں داخل ہوتا تھا جن کے اندر عاجزی ہوتی تھی، جن کے دلوں میں گھمنڈ یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہمارے پاس سب صحیح ہے، اور جانتے تھے کہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ ہماری ہے، ہمارے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے. وہ ہدایت سے محروم رہتے تھے. جن کے اندر عاجزی ہوتی تھی قبول وہی کرتے تھے علم والے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اس بحث میں مت پڑھنا کہ اس کو کس نام سے پکاریں، ناموں کی بحث مت کرنا. میں آگے زیادہ تفصیل سے کہوں گا، مختصر جا رہا ہوں ان آیات کے اوپر. ناموں کی بحث میں مت پڑھنا، سارے صفاتی نام اس کے اور سب اچھے، بلکہ جتنی خوبیاں اور اچھائیاں اصل میں اللہ ہی کی صفت ہے. وہ صفت اپنے پیک پر، اپنے انتہا پر وہ اصل میں اللہ کی صفت ہے. جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ اسماء الحسنی آپ کے یہاں 99 نیمز آف اللہ جگہ جگہ لکھے جاتے ہیں نا. کتنے نام ہیں جو اس کے اندر نہیں ہیں، جو آپ نے قرآن میں پڑھے. مثلا رب نہیں ہے اس کے اندر، اور بہت سے نام بتا سکتا ہوں بھی جو اس میں نہیں ہے، جو قرآن میں ہے. اور بہت سے وہ نام ہیں جو ایسے بھی چند نام ہیں جو کہیں قرآن اور حدیث میں بھی نہیں آئے. تو اچھی صفت ہے، اچھی صفات ہیں تو اللہ کی ہے. ایک موقع پہ اگر وہ صحیح ہے روایت، تو ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نیمز کا تذکرہ کیا، 99 گنائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 99 نام ہیں، یہ تو گن نہیں سکتے. کاؤنٹ لیس ہے اس کی صفات جتنی ہیں، وہ گنی نہیں جا سکتی. قرآن و حدیث سے ملا کر 400 کے قریب ملتے ہیں ہمیں مختلف نام جو ہیں، جو صفاتی نام ہیں اللہ کے. لیکن وہ 400 نہیں، یا 400 کے قریب نہیں، یہ تو لاتعداد ہیں جن کو نہیں گن سکتے اللہ کی صفات کا. اور سب اچھی صفات ہیں، اور سب ہر اچھی صفت کے آخری انتہا جو ہے وہ اللہ ہے. وہ صفت جتنا لوگ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں، اس صفت کے اندر ترقی کرتے چلے جائیں. تو اس پر بحث مت کرنا، یہ صفت اوپر ہے یا یہ صفت نیچی ہے.
ہم یہ کہیں گے جس نام سے دل چاہے پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا. اپنی صلات یا نماز وہ نہ تو بہت آواز کے ساتھ میں ہو اور نہ بالکل خاموشی کے ساتھ میں ہو، خفیہ. ولا تخافت بہا، یہ خفیہ کر دو اسے، نہ ایسی ہو. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرنا. اب نمازیں ہماری بعض تو جہری ہوتی ہیں، جہاں زور سے تلاوت ہوتی ہے، کم از کم امام کرتا ہے زور سے تلاوت جہر کے ساتھ میں، اور کچھ سری ہوتی ہیں جس میں کوئی آواز نہیں ہوتی کسی طرح کی. تو اصل میں یہ ہے کہ یہ صلاتی کا کہ ایک کو خطاب کیا گیا ہے انڈیویجول آپ کی نمازوں کے لیے، انفرادی نمازوں کے لیے. بالکل خاموشی سے نہیں ہو، خود اپنی آواز تو سن سکو اس شکل میں ہو، لیکن ایسے بھی نہیں ہو کہ دوسروں کو ڈسٹربنس ہو، زور کی آواز کے ساتھ میں بھی نہ جہری اور نہ سری. ان کا درمیانی راستہ اختیار کرنا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور یہ کہو کہ خاص تعریف، حقیقی تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا مقرر نہیں کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اقتدار میں، پاور میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کسی طرح سے بھی وہ کسی معاملے میں عاجز نہیں ہے کہ اب کیا کریں، مطلب کہ دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا. بیٹا ہی ہوتا اور کوئی ہوتا جو شریک ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی معاملے میں عاجز نہیں ہے کہ ولی من الذل، تو پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا. وہ تو مدد کرنے والا اس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، مدد کرنے والے کی، کہ جو کسی جگہ عاجز آ جائے، جو ضرورت اپنی خود پوری نہ کر سک رہا ہو، کسی کی اپنی ضرورت بھی ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کے ساتھ میں بڑائی کے ساتھ میں اس کی بڑائی جو ہے اس کا اظہار کرو. تو یہ آخری آیت تھی. اس میں سے بہت سے حصے ایسے گزرے جو زیادہ تفصیل سے سمجھانے تھے، اسے میں لوں گا اس حصے میں جو اب میں لے کر آ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت اہم آیات ہیں اور قرآن کے اندر میں بہت مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، اور آپ نے چیک کیا ہے، بہت سے درس آئے ہیں کہ جہاں اپنے دور کے حالات کے اوپر دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے کہا تھا، تمہارے اپنے دور کے لیے قرآن ہدایات کیا دے رہا ہے. تو بہت سی پڑھتے ہیں پرت در پرت ایک ہی آیت کے معنوں کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پرسنل ضرورت ہوتی ہے، اس میں سے معنی نکل رہے ہوتے ہیں کسی آیت میں سے، وہ صرف اسی کے لیے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی خاص دور ہوتا ہے، کوئی خاص پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص معنی نکل رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس دور کے لیے ہوتا ہے. اور ایک محکم معنی ہیں جو چلے آ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. اسٹڈی جو چلے آ رہے ہیں اس سے کچھ ماضی سے متعلق ہیں، پرانے واقعات سے متعلق ہیں. تو اب اس کو اس دور کے لیے جو میں پھر ان آیات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ دور کیا ہے. ارادہ ان یستفزہم من الارض، کہ جب اس نے ارادہ کیا کہ فرعون کی سرکشی کے اوپر کہ ان کو اکھاڑ دیں یہاں سے، تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم تو رہیں گے، پھر جلا وطن کر دیے جاتے ہیں، ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. آپ کے سامنے کتنے پریزیڈنٹس اور کتنے ان کی مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے صدر جو ایسے تھے کہ ایسی پاور تھی کہ ہلیں گے ہی نہیں کبھی، اور ملک چھوڑ کر بھاگ گئے. صدر بھی ہیں اس میں، وزیر اعظم بھی ہیں. آپ کے سامنے نیتا ہیں یہاں کہ جو اپنے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، آپ کے ملک سے نکال دیے گئے، تو مجبور ہو گئے نکلنے پہ، ایسے حالات بنا دیے گئے کہ بھاگو. یہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو یہاں پر اتنے پاورفل ہیں، اتنے طاقتور ہیں، کوئی چھو بھی نہیں سکتا، ہمارے ہاتھ میں تو لوگوں کی زندگی اور موت ہے. اور پھر اچانک آتے ہیں وہ انقلاب،
ود ان اے فیو ڈیز ہوا کرتا ہے یہ ہمیشہ، ایسا نہیں ہوتا کہ برسوں سے چل رہا ہے کچھ. انقلاب جتنے آتے ہیں وہ بالکل اچانک آتے ہیں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ یہ کیسے ہو جائے گا چند دن کے بعد، ایک ہفتے کے اندر. اور پھر وہ سرزمین سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. فرعون کو اللہ نے اس سرزمین سے نکالا، اور جب اللہ نے یہ ارادہ کیا تو پھر، اور اس کے بعد پھر نکالنا کیا، ان کو کہیں پناہ نہ ملے، وہ سب کو غرق کر دیا اس شکل کہ اب پناہ بھی نہیں ملے گی. اب یہ تو اسائلم لے لیتے ہیں نا، کہیں جاتے ہیں کوئی ملک پناہ دے دیتا ہے، تو اللہ کا نکالنا ایسا تھا کہ کہیں اور بھی پناہ نہیں ملے گی. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور پھر اب آگے کے دور کی ایک تصویر آ رہی ہے، آگے تک بہت اہم ہے. آپ میں سے بعض کے سامنے میں نے اس کی تفسیر بیان بھی کی ہے کہ ہم نے بعد میں پھر بنی اسرائیل سے یہ کہا. تو اب یہ بعد کا دور جو ہے، بعد میں کہنے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ اس کے فوراً بعد، 1000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 1500 سال بھی ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے یہ تھا آخر کے لیے یہ تھا کہ کہا جاؤ اس سرزمین میں بسو. اور پہلے کبھی یہ میں واضح کر دوں، یہ میں سمجھیے گا کہ وہاں مصر میں رہے، وہاں سے تو نکل گئے تھے سارے. یہ جو کہا کہ یہ جو فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے جب وہ غرق ہو گیا تو ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب جا کے رہو سرزمین میں، تو لوگوں نے عام طور سے یہی مطلب سمجھا ہے. وہ تو پھر صحرا میں رہے، دشت میں رہے، 40 سال وہاں پہ گھومتے رہے، پھر آخر میں وہاں پہنچے اسرائیل. یہ ایسا تھوڑی ہوا تھا کہ یہ غرق ہوئے اور اللہ نے کہا اب ہم نے کہا کہ تم جاؤ اسی میں رہو، تو پھر سب واپس آ کے مارنے لگ گئے. تو یہ الارض کیا ہے؟ یہ عام طور سے لوگوں نے اس کا یہ سمجھا کہ نہیں وہ اس میں سے بہت سے پھر وہیں رہنے لگے تھے، لوٹ گئے تھے. تو یہ ان الفاظ سے ان کو مغالطہ ہوا، ورنہ ہسٹری یہ نہیں کہہ رہی، اور قرآن بھی جو بیان کر رہا ہے اس میں کہیں یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ لوٹ گئے تھے. فرعونوں کی حکومت وہاں تک تھی، اسرائیل تک. اس سے پہلے فرعونوں کی ہسٹری کی بات آئی تھی، اور میں نے وہ اس کو میپس کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جہاں حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کو جہاں لوکیٹ کیا تھا، کون سا تھا، کس دور کا تھا، پہلے کے درس میں ہے. تو ان کی حکومت وہاں اسرائیل تک پہنچی ہوئی تھی، یہ خالی مصر میں نہیں تھی، درمیان کے بہت سے علاقوں پر تھی. الارض کا مطلب ان سے کہا گیا کہ ان سے کہا تھا اللہ نے کہ جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ تم بستی کے اندر. تو وہ بستی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے، وہی اسرائیل جو اسے ہم آج اسرائیل کہتے ہیں، فلسطین بھی نام نہیں تھا اس وقت. تو اس بستی کا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کہا کہ اب وہاں پہ جا کے الارض ہے، مخصوص سرزمین ہے. تو اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہی مصر واپس وہاں پر یہ ڈوبے. ان سے کہا گیا کہ اب وہیں جا کے آرام سے رہو، تو سب ڈوب گئے. تو حضرت موسیٰ تو لے آتے نا سب کو واپس، انہی کی لیڈرشپ میں تو جا رہے تھے، تو یہاں نہیں واپس آئے. کہا کہ ہم نے کہا کہ اب وہاں جا کر رہو، جو بستی تمہارے لیے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کتب اللہ لکم، اب اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، ملے گی تمہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر ہمارا طے شدہ وعدہ جو تھا، اب یہ بالکل مختلف پہلو ہے، عذاب کے لیے نہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب بعد کا دور آئے گا، ایک دور آئے گا بعد میں کوئی، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، سب کو سمیٹ کر یہاں لے آئیں گے. اور یہ وہ دور چل رہا ہے جہاں پوری دنیا سے بنی اسرائیل سمٹ کے جو ہے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ 1948 میں اسٹیٹ بنی ان کی، اس کے اندر ان ملکوں نے جنہوں نے اپنے آپ بہت ظلم کیے تھے، بے پناہ، کوئی جس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں، ایسے ظلم کیے تھے، انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہے ان کا ریلیجس ہوم لینڈ، یہاں ان کو لایا جائے. اور پھر یہاں پر ان کو اس وقت کے جو 4 سب سے بڑے طاقتیں تھیں ان کی سرپرستی میں اقوام متحدہ نے فیصلہ کر دیا، اور ان کو وہاں پر بسایا گیا. اور تب سے لے کے آج تک سلسلہ جاری ہے، دنیا کے ہر حصے سے وہاں پر مائیگریٹ کرنے کا، کہ بنی اسرائیل وہاں پہنچ رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں.
بہت بڑی تعداد تب پہنچی تھی. اس کے بعد پورے یورپ سے اور دوسرے دنیا کے پھر باقی تمام ممالک سے لوگ اس جگہ تک گئے. جئنا بکم لفیفا, ہم لے آئیں گے تمہیں اکٹھا کر کے, بالکل سمیٹ کر لے کر آئیں گے. اب یہ اس دور کے معنی ہیں, یہی سی آیات کے اندر. وہاں مفہوم یہ تھا پرانا, ہم تمہیں اکٹھا کر دیں گے پھر عذاب کے لیے, جب وہ دوسرا تمہارے لیے موقع آئے گا جس کے لیے اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. اس کو ختم کرتے وقت کہا کہ, لیکن اس سے پہلے کہا کہ تم اگر ٹھیک رہو گے تو تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے, ورنہ تمہاری اپنی برائی ہوئے گا. پھر یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا ایک وہ دور آئے گا جب تمام دنیا سے سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, جہاں لے آیا جائے گا وہاں پر. سرزمین وہی ہے, یہ مصر نہیں ہے فرعون والی, وہی جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا. ان آسان تم, یہ تو آیت گزری ابھی, اس لیے کہ اس کی تفسیر کے اندر کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم ڈھنگ سے رہو گے تمہارا اپنا بھلا ہے, اور ورنہ برائی کی تو اس کا تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا. قوموں کے انجام 4 دن میں سامنے نہیں آتے. انسانی زندگی مختصر ہوتی ہے, قوموں کی زندگیاں کہ زیادہ ہوتی ہے, 100-200 سال وہاں سے شروع ہوتا ہے, 100 منیمم 100 اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے 200 سال 250 سال 300 سال. اللہ نے کسی قوم کو عروج دیا تھا اس لیے کہ وہاں پر دنیا کے حساب سے, دنیاوی لحاظ سے انہوں نے وہ کچھ کیا جو قانون فطرت کے مطابق تھا, جو عرب نہیں کر سکے جو وہاں رہتے تھے فلسطینی. انہوں نے گلزار بنا دیا اسے. وہاں پانی کی بے پناہ شارٹیج تھی, ان کا واٹر مینجمنٹ کا جواب نہیں دنیا کے اندر. یہ وہ نہیں کر سکے جو رہتے تھے, جن کو بھگایا گیا, نکالا گیا. تو فطرت کے قوانین کی پابندی کی ان کو پاور ملی, وہ کرتے چلے گئے. اب جو ان کے جرائم ہیں اس کی سزا کے لیے قوم کی وقت لگتا ہے, ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. پھر ہر ایک کام کے لیے اللہ کے یہاں ایک میعاد مقرر ہے, اجل کہتے ہیں اس کے, قوموں کی اجل مقرر ہے, مدت. اتنی مہلت دی جا رہی ہے ان کو, اور اس کے بعد پھر سزا ملے گی. تو پھر فرمایا کہ جب وہ دوسرا وعدہ, دوسرا جو دور آئے گا تو پھر ہم اپنے بندے بھیجیں گے اور وہ تمہیں تخت و تاراج کریں گے اور یہ تمہارا سب کچھ ختم کر دیں گے. دیکھیے یہ ہے ان کی, جسے وہ خود دعویٰ ہے ان کا مختلف اس سے کہ پرومسڈ لینڈ, اس میں یہ سعودی عرب کا ہی بہت بڑا حصہ ہے, بالکل مدینے کی سرحد سے گزر رہی ہے. مدینے کا بھی ہلکا سا پارٹ اس کے اندر ہے, یہ اور ادھر یہ مصر ہے الٹے ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ پر. تو یہ سارا حصہ شام اور لبنان اور یہ سب کے یہ وہ سرزمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ان کی ساری پلاننگ اسکیم جو پیچھے نہیں ہٹتے ہو کچھ, کہ اگر اسی پر یونائٹڈ نیشنز کے, اقوام متحدہ کے اگر ریزولوشنز کو ماننے کے اوپر بیٹھ جائیں تو پھر تو گئی ان کی سرزمین, یعنی مذہبی طور پر. ہمیں تو اتنے حصے کو لینا ہے, اس کے لیے غلط صحیح اچھا برا جو کچھ بھی ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ اتنا حصہ ہمیں لینا ہے, یہ پکڑنا ہے, جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تمہارا کام یہ ہے اس دور کے اندر, یہ بات پہلے بھی آ چکی اور یہ مخصوص طور پر اس دور کے لیے تمہارا کام یہ ہے. جب یہ سمٹ کر ایک جگہ آ گئے سارے کے سارے, اللہ نے اسے بتدریج نازل کیا تھا گریجولی. تمہارا کام یہ کہ گریجولی پہنچانا بتدریج, رش مت کرنا. تمہارا کام جو ہے تم اسے مت سوچو کہ کیا ہوگا, قبول کریں گے نہیں کریں گے, ابھی مان جائیں گے نہیں مان جائیں گے. بشارت دینی ہے اچھے اعمال کے نتیجے کی اور وارننگ دینی ہے برے اعمال کے نتیجے کی. تم کرتے چلے جاؤ لیکن بتدریج کرنا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ, قرآن آئے گا ایک فرق کے ساتھ. قرآن کوئی اور تھوڑی آئے گا, ایک حرف بھی نیا نہیں آئے گا, لیکن ہر دور کے اندر اس کے معنی اور اندر سے تہیں نکلتی چلی جائیں گی. یہ قیامت تک اس کے معجزے کھلتے چلے جائیں گے. تو یہ معجزے اسی شکل میں کھلیں گے کہ اس کے معنوں کی پرتیں جو ہے وہ نکلتی چلی جائیں گی, آگے بڑھتی چلی جائیں گی. تو فرمایا کہ قرآن ایک فرق کے ساتھ میں, ایک جدا حیثیت کے ساتھ میں,
لتقرأہ، تاکہ تم پھر وہ جو دوسری پرت کے تھرڈ لیول کے جو میننگ اس کے اندر سے آ رہے ہیں تم لوگوں کو سناؤ. علی مقسن، یہ ایک وقفے کے بعد ہوگا. یہ اس دور کے لیے نہیں تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا، یہ ایک وقفے کے بعد، ایک انٹرول آف ٹائم کے بعد ہوگا. یہ بتا دیا کون سا ٹائم ہوگا. وہ ٹائم ہوگا جب یہ اکٹھا ہو کے سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوں گے، جب ہم ان کو سب جگہ سے سمیٹ لائیں گے. پھر تمہیں اپنا کام کرنا ہے گریجولی، تدریج کے ساتھ میں قرآن کی بات کرنا. تمہیں اس سے مطلب نہیں کوئی قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور فرق جو ہے وہ یہ ہے اس دور کے اندر ایک وقت کے ساتھ آئے گا، اس کے پھر ان ڈیپتھ میننگ آتے چلے جائیں گے اور بہت سے جو سنائے. تو اس کو لوگوں کے اوپر وہ لوگوں کو سنانا یا بتانا، علی مقسن، لوگوں کے سامنے پہنچانا ایک اس کے ساتھ میں ایک وقفے کے بعد. علی ونزلناہ تنزیلا، یہ بھی اس کی پرتیں نکلتے چلے جانا، یہ بھی جو ہے بتدریجی ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ پہلے دور کے اندر وہ چیزیں آ جاتی جس کے اندر کائنات و زمین آسمان کی باریکیاں ہیں تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، مطلب اسے جادو اور سمجھتے ہیں. جو اب نکلتی چلی جا رہی ہیں سائنٹیفک فیکٹس اس کے اندر سے آتے چلے جا رہے ہیں، بہت سی اور چیزیں. تو اس وقت کے لیے وہ تھا. اب ایک ایوولوشنری پروسیس اس کے اندر جو ہے اس کے میننگ کا جاری ہے جو قیامت تک رہے گا. اسٹیگنیشن کبھی نہیں آئے گا. اسٹیگنیشن رک جانا تو موت کو کہتے ہیں. جاری پانی پاک ہے، رک گیا ناپاک ہے. رکنا تو موت کو کہتے ہیں. تو یہ زندگی کی علامت ہے چلتے رہنا. تو قرآن زندہ کلام ہے. قرآن اسٹیگنیشن نہیں ہے اس کے اندر. اس وقت جیسے جب جس نے جو بھی سمجھے تھے میننگ وہ اپنی جگہ پر اس دور کے لیے صحیح تھے، آج بھی ویلڈ ہیں بہت. اس کے اندر بہت سے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھا تھا، لیکن ایک لگاتار وقت کے ساتھ چلتا ہے اور کبھی بھی ایک قدم بھی اس سے وقت سے پیچھے نہیں رہتا. یہ ہے زندہ کلام. تو یہ ایک فرق کے ساتھ میں ہے. ایک وقفے کے بعد نزلناہ تنزیلا، اس نے اسے ایسے ہی نازل کیا ہے وقفوں کے ساتھ میں کہ اس کی باریکیاں ہلکے ہلکے کر کے جو ہیں وہ نکلتی چلی گئیں اور نکلتی چلی جائیں گی آخر تک. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، لوگوں سے کہہ دو تمہارے پلے پڑے یا نہیں پڑے، تم مانو یا نہیں مانو، تم ڈٹے رہو نہیں ہمیں تو یہی پڑھایا گیا تھا، ان کے استاد نے یہی پڑھایا تھا، ان کے استاد نے نہیں پڑھایا تھا، تم کرتے رہو بحثیں. تم مانو چاہے مت مانو. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے قبل جنہیں علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت اس کی جاتی ہے یا کی جائے گی، یتلا کی جائے گی، دونوں یہ اسے مضارع کا صیغہ ہی ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس کے لیے بھی اور فیوچر ٹینس کے لیے بھی ایک ہی ورڈ. اس کا یہ مطلب یہ کی جاتی ہے اور کی جائے گی. تو جب ان کی تلاوت جو ہے ان علم والوں کے جن کو تم سے پہلے علم ملا تھا ان پر کی جائے گی، یخرون للاذقان سجدا. اب یہ یہاں پر پھر میں نے اب یہ اس کے صحیح ایکوریٹ میننگ رکھے ہیں. وہ بامحاورہ تھے، اپنے چہروں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں اذقان، ٹھڈیاں، تھوڑیاں، چنس اسے کہتے ہیں. اس سے کون سجدہ کرتا ہے؟ اپنے چنس سے. یعنی یہ خاص پہچان دی ہے یہ. اور یہ اس دور کی بات ہوگی، دور بھی بتا رہے ہیں. ابھی کچھ لوگ رہ گئے جگہ جگہ جو سمٹ کر آ رہے ہیں اسرائیل کے اندر ابھی بھی دنیا سے، لیکن ان کی تمنا یہ کہ ہم وہیں پہنچیں. حالات الگ الگ لوکل ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی مائگریٹ کر سکے. تو جب یہ اس کو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے نہیں کیا جائے گا، یخرون، گر پڑیں گے، للاذقان، اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں. دنیا میں ایک ہی قوم ہے جو سجدہ ایسے کرتی تھوڑیوں کے بل. کیا الفاظ استعمال کیے قرآن نے، یہ نہیں آتا پہلے کے دور کے سمجھ میں، اس کو وہ لے لیتے بامحاورہ ترجمہ. تو یہ اشارہ ہے کہ کون ہوں گے وہ جن کو اس کے اندر جو واقعی علم والے ہوں گے، یا سب نہیں. تو ان کی حالت یہ ہوگی وہ لبیک کہیں گے. صحیح ہے، بالکل سچ ہے، یہ وہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے پہلے اسے دیکھیے، یہ ہماری اصطلاحیں ہیں. ایک ہے اہل کتاب، بہت سنا ہے آپ نے، قرآن میں آتے ہی رہتا ہے. وہ جن کو کتاب دی گئی اور اس کا اہل بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا. یہ اہل کتاب وہ گروہ ہے کہ جو نبی کو بھی مانتے ہیں یا اس رسول کو بھی مانتے ہیں جس کے ذریعے وہ کتاب آئی تھی. دونوں کو مانتے ہیں، اہل کتاب وہ ہیں.
اب جیسے یہ یہاں پر جو آج ہندو کہلاتے ہیں سناتن دھرمی، یہ نبی کو نہیں جانتے، ان کا نبی کھویا ہوا ہے. ایک خدا کے کلام کا تو نام لیتے ہیں یہ کہ یہ ہے ورڈ آف گاڈ. ارے ورڈ آف گاڈ کیا خدا آ گیا زمین کے اوپر اور اس نے پڑھا بیٹھ کر؟ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو کوئی نہ کوئی پہلا انسانی میڈیم ذریعہ ہوتا ہے جسے ہم رسول کہتے ہیں، اس کے ذریعے کلام آتا ہے. یہ بڑی اچھی، اس کے اندر بڑی لاجیکل بحث ہے. شری رام اور شری کرشن کو ایشور کے اوتار کہتے ہیں، شری رام چندر جی کو، شری کرشن جی کو. اوتار کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ خدا خود اترا زمین پر انسانی شکل کے اندر. وید کو خدا کا کلام کہتے ہیں. شری رام نے تو کبھی وید نہیں پڑھے نہ پڑھ کر سنائے، شری کرشن نے تو کبھی وید نہیں پڑھے نہ پڑھ کر سنائے. خدا کا کلام کا مطلب جو خدا نے کہا. اگر خدا انسانی شکل میں دنیا میں آ گیا تو جو کچھ وہ بولتے وہ وید ہوتا. جو شری رام چندر جی بولتے ہو، جو شری کرشن بولتے، دنیا میں کوئی بھی وید سے ان کا رشتہ نہیں جوڑتا. تو پھر یہ جو خدا کا کلام جسے کہہ رہے ہو، یہ خدا کا کلام خدا خود نہیں آیا، اس نے کیسے دیا؟ یہ جسے خدا کا کلام مانتے ہو، کوئی نہ کوئی سب سے پہلا انسان ہوگا جس کو دیا گیا تھا اور جس کو ذمہ داری دی گئی کہ اسے پھیلاؤ، اس پر نازل ہوا. ہم اسی کو رسول کہتے ہیں. اسے عیش دودھ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں اپنی زبان کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ نبی کا رشتہ بھی پہچانتے ہو کتاب کے ساتھ کہ کون لایا. اس قوم کا نبی کھویا ہوا ہے. جب خدا کا کلام کہتے ہیں تو کوئی نبی یا کوئی رسول بھی تھا، وہ ان کا کھویا ہوا ہے. جب اسے پالیں گے یہ، اور پالیں گے یقینی طور پر. قرآن میں بہت سے اشارے ہیں، آپ لوگوں کو بہت سی باتیں معلوم ہیں، اور بہت سے حدیث کے اندر اشارے ہیں. قرآن میں بہت سے اشارے ہیں. پالیں گے انہیں. جب انہیں پالیں گے تب وہ اہل کتاب ہوں گے، اس سے پہلے نہیں. تو ابھی اہل کتاب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. لوگ بہت سے کہتے ہیں، اس طرح کا نام لیتے ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہے. کتاب ہے نا، تو ان کے پاس ہے موجود. ایک تو اہل کتاب ہوئے، ایک ہے الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی. الذین آتیناہم الکتاب، دونوں فقرے استعمال ہوتے ہیں. اس کو بھی لوگ اہل کتابی مان لیتے ہیں. یہ الگ ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی اہل کتاب. اس قرآن نے وہی نہیں کہا، پھر دوسری جن کو کتاب دی گئی تھی. یہ وہ ضروری نہیں ہے کہ رسول کا کنیکشن ہو. یہ ہیں وہ لوگ، اور بھی قومیں جنہیں کتاب دی گئی تھی. ابھی نبی رسول کوئی جانتے ہوں چاہے نہ جانتے ہوں، جنہیں ہم نے الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی. تو یہ ہیں جنہیں کتاب دی گئی، جن کو ہم نے کتاب دی. پھر نیکسٹ ہے الذین اوتوا العلم، یہ جو ابھی آیا، جنہیں علم دیا گیا تھا. اب ان میں بھی جنہیں کتاب دی گئی، ہر ایک علم والا نہیں ہوتا. اور علم والے کا مطلب کسی اسکول میں پڑھا ہوا نہیں ہوتا. وہ غور و غور کرتے ہیں اور اللہ ان کے اوپر کھولتا چلا جاتا ہے چیزیں. یہ جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے، جنہیں علم دیا گیا. تو قرآن نے کہا کہ ان میں سے جو سچے علم والے ہوں گے، سچے علم والے جہالت کی باتیں نہیں کرتے. یہ اڑتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، چاہے بہت بڑے بڑے ان کو ڈگریاں مل گئی ہوں. کوئی جو علم والے یہاں پہ دنیا کی نظر میں کہلاتے ہیں، ان میں سے اڑتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں، کچھ بھی اس میں سے چینج کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو انہوں نے اپنے گرو سے سیکھا تھا یا انہوں نے کہا تھا. کوئی لاجک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ علم والے نہیں ہوتے، قرآن کی نظر میں جاہل ہوتے ہیں. الذین اوتوا العلم کے بارے میں یہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی. ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر کو جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے تو پھر اہل کتاب میں آ جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے. یعنی ان کے لیے ٹرمینالوجی وہ استعمال ہوگی. آتیناہم الکتاب من قبلہ، اس سے قبل جن کو ہم نے کتاب دی تھی، ہم بہ یؤمنون، وہ اس میں ایمان لائیں گے. اب ایک تو یہ قرآن کی پیشین گوئی، اس کے ساتھ میں یعنی کئی جگہ کہی ایسی بات. یہ آیت چل رہی ہے سورہ قصص کے آگے، وہ 52 تھی یا 53. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب اس کو تلاوت کیا جائے گا ان کے اوپر، یعنی ٹھیک سے میسج پہنچا دیا جائے گا. تلاوت کر دینے کا مطلب تھوڑی کہ آپ نے عربی میں قرأت شروع کر دی جا کر وہاں کوئی اچھا سا کیسٹ لگا دیا کسی اچھے سے قاری کا. ان کو ان تک میسج پہنچایا قرآن کا صحیح طریقے سے. قالوا آمنا بھی، وہ کہیں گے جو سچے علم والے ہیں کہیں گے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. انہ الحق من ربنا، یہ تو بالکل سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے. انا کننا من قبلی مسلمین، ہم تو پہلے ہی اس کو مانتے تھے، تو ہم تو پہلے ہی مسلم تھے، ہم پہلے ہی سرنڈر کیے ہوئے تھے.
یہی سب جب مانتے تھے تو مسلم ہوئے کہ زبان سے فرق تھوڑی پڑ رہا ہے. پہلے مسلم تھے اب اور پکے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے دگنا اجر ملے گا. اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا. مرتین بما صبروا، اس لیے کہ وہ ڈٹے رہے اس کے اوپر. بڑے ان کی مخالفتیں بھی تھی کہ یہ کیا ہے، وہ اس پہ ثابت قدم رہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، جھگڑے نہیں کرتے تھے، برائی کو بھلائی سے دور کرتے تھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ان کی صفات تھی علم والوں کی. اپنے جو اللہ نے ان کو روزی دی اس میں خرچ کرتے تھے. یہ ہے حقیقی علم والے. وہ جو دولت کی لالچ کے اندر آ گئے، وہ چاہے انہوں نے جتنا پڑھ لیا ہو، چاہے جس گروکل میں پڑھا ہو، وہ علم والے نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں تو علم والے وہ ہیں کہ شروع میں تو وہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن بعد کو کروڑوں جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں، جائیدادیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ علم والے ہیں ہمارے یہاں کہ اس میں داخلہ لینے کے بعد، وہاں سے پاس کرنے کے بعد، اور پھر جائیدادیں بڑھنی شروع ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، نظر ڈال لیجئے، 1 2 3 4 100 200 کہیں میں نظر ڈال لیجئے، تو علم والے جو کہلاتے ہیں، کچھ کے علاوہ سب نہیں. اور تو جن کی یہ صفت ہوتی ہے، یہ بتایا ان علم والوں کی یہ صفت ہوتی ہے، ان کے اندر ونمرتا ہوتی ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے، وہ تکبر نہیں ہوتا. تو وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، ان کی اور صفات بیان کی جائیں. وہ جب فضول باتیں سنتے، کوئی کٹ حجتی کر رہا ہوتا ہے، بحث پہ نہیں اڑ جاتے. یہاں کے علم والے بحث پر ہوتے، مناظرے کرتے، کہتے آؤ اسٹیج پر آؤ، مناظرے ہوں گے. تو وہ یہ نہیں کرتے، آرزو عنہ، بچ کر نکل جاتے ہیں ان سے، کٹ حجتی کرنے والوں سے. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ، بھیا تم اپنا کرو، تمہارے ساتھ. سلام علیکم، تم سلامتی سے رہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم یہ کٹ حجتی کرنے والے ایسے جاہلوں سے ہم نہیں الجھتے. ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی مناظرہ نہیں کرنا ہے، کوئی شاسترات نہیں کرنا ہے، ہمیں بات ہی نہیں کرنی. تو یہ علم والوں کے، یہ نہیں کہ ہر جگہ پر ذرا سا یہ اپنے اندر ایگو ہوتی ہے، میں یہ جانتا ہوں تو اپنے بھیڑ گئے. ظرف ہوتا ہے، دیکھیں یہاں نہیں سمجھنے والے ہیں تو رکھو اپنے پاس، وہاں بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب، یہ دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر بڑی حمایت ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یتلونہ حق تلاوتی، یہ شرط ہے ساتھ میں، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوں. تو تلاوت کا حق ادا کرنا یہ نہیں کہ روز پابندی سے 1 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں بلا ناغہ. حق ادا کرنا تو یہ کہ جو واقعی اس کی صحیح تعلیمات ہیں ان کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، یہ ہے حق اس کا. تو جو اس کا واقعی حق ادا کرتے ہیں، خالی ایسے نہیں بن گئے ہوں گے شنکراچاریہ سے، جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لائیں گے. یعنی قرآن نے کہا وہ ایمان لائیں گے اس پر، جو ان میں سچے علم والے، حقیقی علم والے. لیکن ان کی یہ صفات ہوں گی، ان کے اندر ہیوملٹی ہوگی، اکڑ نہیں ہوگی، اپنا مال خرچ کرنے والے ہوں گے، سمیٹنے والے نہیں ہوں گے. وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کرے، جو ناشکری کرے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہوں گے. ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں اصل درس کی. تو وہ یہ کہیں گے، پہچان تو آ گئی جب قرآن نے کہا کہ وہ ہوں گے جو اس دور کے اندر، جب اسرائیل کے اندر سب سمٹ کر آ جائیں گے ایک جگہ اسی سرزمین کے اوپر، تو اس دور کے اندر پھر تمہارا کام یہ ہے کہ کیا کرو گے، کیسے کرو گے. بتدریجی بات کو لے کر جانا، تمہارا کام خالی پہنچانا ہے، بشارت دے دو، وارننگ دے دو، اور جو علم والے ہیں وہ قبول کریں گے، جو سچے علم والے ہیں. تو سچے علم والوں کی پہچانیں بھی بتا دی کہ ان میں گھمنڈ نہیں ہوگا، ایگو نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، وہ رب ہمارا، اب جس زمان میں بھی رب کہیں وہ رب ہمارا، لیکن اصل مراد ان کی اسی معنوں اور اسی مفہوم کے ساتھ ہوگی. ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب تو جو اس کا جو کچھ بھی اس نے پروگرام طے کیا وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، دوبارہ دہرایا اسے، ضرورت کیا تھی دہرانے کی، ابھی تو کہا تھا 2 آیت پہلے. اس کو اور ایمفیسائز کیا ہے، وہ سجدے ان کے یہاں سے ہوں گے، یہ ماتھے سے نہیں ہوں گے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ گر جائیں گے زمین کے اوپر اپنی تھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہوں گے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، پہلے سے ان میں انکساری ہوگی، ونمرتا ہوگی اور بڑھ جائے گی.
قرآن کے پیغام کے بعد جب باتیں ان کو پہنچیں گی تو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہ آئے گا سوال سامنے، کس نام سے پکاریں؟ ناموں پہ تو بڑی بحث ہے۔ ایک صاحب نے آج مجھ سے کہا، کہنے لگے وہ اچھا آپ ایک خدا کی بات کرتے ہیں نا، ایک کو ہی ماننا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں سب ایک کو مانے، بہت سو کو نہیں مانے، تو پھر خالی شیو کو مان لیجئے، شنکر جی کو مان لیجئے خالی، بس وہی ایک ہے سب سے بڑا۔ ارے بھائی اس کی صفات کیا ہیں؟ شنکر جی کی تو ایک پتنی بھی ہے، بات تو صرف یہ ہے کہ خالی ایک نہیں ہے، اس ایک کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ وہ تو نراکار ہے، اس کی تم تصویر نہیں بنا سکتے، وہ جگہ جگہ کہیں جھگڑے نہیں کرتا، شراب نہیں دیتا پھرتا، وہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پیدائش سے لے کے درمیان کے فیصلے آخر میں۔ ہم مان لیں بالکل، اگر تم اسی کو شنکر کہتے ہو تو ہم کہیں گے کوئی حرج نہیں، شنکر کہہ لو، لیکن بات اصل تو یہ ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی صفات کیا ہیں، کن صفات کے ساتھ اس کو تم اس کا نام لے رہے ہو۔ وہ صفات اگر ان صفات کے ساتھ مانو گے تو ہاں ٹھیک ہے، اس لفظ کو لے لو، ہاں وہ لفظ کے معنی برے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کہا نا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، نہ سارے اسماء حسنی اچھی صفات۔ اب کرشن مانے تو اندھیرا بھی ہے، کالا تو ہے ہی، اندھیرا عام طور سے نہیں استعمال ہوتا اچھے معنوں میں، تو ہم خدا کے نام کے لیے نہیں ہم لینا چاہتے اس نام کو۔ آپ جو کچھ بھی لوگ یہاں پر مانتے ہو، ہم کوئی ان کی وہ نہیں کر رہے، توہین تو نام تو انہیں کا رکھا ہوا ہے لوگوں کا، بھائی ویدک دور میں تو نہیں تھا، یہ تو بات کو آیا کبھی بات کی کتابوں کے اندر۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، بد بحث کرنا کہ کون کس صفت کی بات کر رہا ہے، یہ خالی یہی تو عربی زبان کا کلام ہے، اس لیے عربی کے اندر کہہ رہا ہے اللہ کو یا رحمان کو۔ اس وقت کی بھی جو کرسچنز ہیں وہ اللہ نہیں پسند کرتے تھے لفظ، وہ رحمان ان کے قدموں پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، پرانے جو یمن کے اندر ہے، جسے رحمان کے نام سے مانتے تھے، جو عرب تھے، بہت رحم کرنے والا جو عرب کرسچنز تھے، اللہ نہیں مانتے تھے۔ یہ جھگڑا تھا کہ اللہ کو نہیں مانیں گے، جھگڑا یہ ہے کہ اللہ الگ ہے اور ایشور الگ ہے، یہ جھگڑا آج بھی ہے نا، نہ یہ مسلمانوں کا اللہ، مسلمانوں کا ہندوؤں کا ایشور، یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ پہلے سائیکل کا پنکچر بنانے والا بھی کہتا تھا ہاں ایک ہی تو ہے، دونوں ایک ہی ہیں، اب یہ پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں ایک نہیں ہے، ایک تو نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس کے ساتھ میں جسے کہہ رہے ہو اس کے ساتھ جیسی صفات لگا رہے ہو، جو ایٹریبیوٹس لگا رہے ہو وہ اس کی نہیں ہے اللہ کی، اور اللہ ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ میں تم جو دل چاہے نام رکھ لو، چاہے جس زبان کا۔ اللہ کوئی پرسنل نام نہیں، ہمارے ایسے مشہور ہو گیا کہ پرسنل نام، الہ سے بنا ہے، صفت سے الالہ، جیسے رحمان کا الرحمن، تو اللہ کو یا الرحمن کو عبید الرحمن، اس بحث میں مت پڑھنا نام، اصل چیز صفات ہیں، اچھی صفات ساری جو اس کے صحیح ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے اصل بات، یہ نام کی بحث نہیں ہے، اس میں مت پڑھنا کہ ہم تو پرمیشور کہنا چاہتے ہیں، ہاں بھائی پرمیشور ہم بھی کہیں گے اس کی ان صفات کے ساتھ میں، تو ان پر جھگڑا مت کرنا کہ نہیں عربی میں کہنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، مطلب کوئی ناموں کی کسی طرح کی زبان کی کا تعصب اور تنگ نظری اور سنکیرتا رکھی ہی نہیں ہے، نیرونیس۔ اور مثال دوں آپ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دادا نے نام رکھا تھا عبد المطلب نے محمد، یہ اس سے پہلے یہ نام کبھی نہیں رکھا گیا تھا، یہ آج بھی بہت سے نام آپ کے یہاں چھٹ کر ایسے رکھے جاتے ہیں جو پہلے سنا نہیں ہو، نیا ہو بالکل، تو دادا نے ایک نام رکھا تھا عربی زبان میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا، محمد۔ تو اب یہ تو ان کا پرسنل نیم ہوا، دادا نے رکھا، یہیں کے انسان نے، لوگوں نے اس نام سے جانا سب نے۔ اب ان کی کتابوں کے اندر ویدوں میں ناراشنس کہہ دیا کہ ناراشنس آئے گا، اور پہچانے ساری وہی ہیں ساتھ میں، وہاں پیراکلیٹوس کہہ دیا توریت اور انجیل کے اندر، ایٹریبیوٹس پہچانے وہی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے، ان کا ترجمہ ان الفاظ کا محمد ہوتا ہے، تو اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا ان کی زبانوں کے اندر، یہی کہہ دیتے محمد آئے گا، وہ جو ایک آئے گا اس کا نام محمد ہوگا۔ اب کچھ امتحان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، آزمائش کے لیے، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو سنکیرتا ہے یہ دوسروں کا اسے نہیں قبول کرتی، اپنے کلچر کی اپنی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا ایسی مان لو، تم محمد کے بجائے تم ناراشنس مان لو،
تم پیریکلیٹوس مان لو، نام اس کا تمہاری کتاب میں اگر ایسی، تو یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور پھر الگ الگ زبانوں میں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الگ الگ ان زبانوں کے اندر دے دیا. اللہ کا نام تو کسی نے رکھا نہیں وہاں، یہ نام تو یہاں کی دنیا کے انسانوں نے رکھا نا. اور اللہ نے جب بتایا پیشین گوئی کی، تو جس کتاب میں پیشین گوئی کی اس کتاب میں انہی کی زبان میں کر دیا اس نام کو بھی. تو کوئی تنگ نظری زبان کی نہیں ہے اللہ کے. اصل چیز میٹر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت ایک ہونا چاہیے، زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها، اس راز کو صلات نظام کو بھی کہتے ہیں، یہ تو معلوم ہے اتنا آپ کو. صلات دعا کو بھی کہتے ہیں، صلات رحمت کو بھی کہتے ہیں، صلات نماز کو بھی کہتے ہیں. بہت سے معنی ہیں صلات کے. تو پھر یہ جو تمہارے نظام کی اطلاع ہے، اس کو نہ تو چیختے پھرو اور نہ یہ کہ چپ کے بیٹھ جانا، درمیانی راستہ اختیار کرنا. یہ کیا کیا بتاتے چلے جا رہے ہیں. درمیانی راستہ اختیار کرنا، اس کا اب آپ نے جا کے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں، اب چپ کے بیٹھو گے بھی نہیں. درمیانی راستہ اختیار کرنا حکمت کے ساتھ. وابتغی بین ذالک سبیلا، یہ ابھی جو بتائی تمہیں باتیں، راز جتنے بتائے، یہ ایک نظام کی ترتیب بتائی، یہ بتایا کہ تمہیں بتدریج پیش کرنا ہے. دور کیا ہوگا، ان کا یہ نہیں کہ تم نے اگلے دن کتاب لکھ دی اور سب جگہ اعلان کر دیا بڑی سی کسی جوشیلی تقریر کے اندر. اس کو لے کے چلو ہلکے ہلکے. اس راز یہ تمہاری صلاح ہے، تمہارے نظام کا یہ وہ ہے جسٹ. تو اس پہ درمیانی راستہ اختیار کرنا. وقل الحمد، آخری آیت، وقل الحمد للہ الذی، اور یہ کہتے رہنا کہ حمد، اصل تو تعریف کا مستحق وہ ہے، وہ اللہ جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اپنا. لم یتخذ ولدا، بیٹا ہوتا تو ضرورت ہوتی، بڑھاپے کا سہارا ہوگا. نہیں، بیٹا جو ہے نسل بڑھے اس لیے بیٹے رکھے گئے، یا بیٹیاں نسل بڑھے. جانور بھی بڑھانا چاہتے ہیں اپنی، وہ بھی اپنی بڑھانا چاہتے ہیں، پیڑ پودے بھی، ساری لیونگ تھنگس. انسان ذرا زیادہ ان کے مقابلے میں ایوالوڈ ہے یا زیادہ ترقی یافتہ ہے. تو انسان کی بھی فطری خواہش کہ ہمارے کل کا، ہمارے خاندان کا نام رہے وہاں اسے کہ، تو یہ نام رہے، یہ بھی حاجت ہے نا، ایک ضرورت ہے. یہ کام آئے گا بڑھاپے کے اندر، یہ طاقت بنیں گے ہمارے گھر کی جب ہمارے اندر طاقت نہیں رہے گی. یہ سارے تصورات رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ میں. اسی لیے بیٹے کو بیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ ترجیح بھی دینے لگے، پراتھمکتا بھی لوگ دینے لگے کہ طاقت تو یہ بنیں گے. تو اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی، اس میں سورہ زخرف میں کہا، قل، ان سے کہہ دو، ان کان للرحمن ولد، اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا، اگر کے ساتھ جب کوئی بات کہی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کفر کی بات کو کیسے کہہ دیا. اگر کوئی ہو سکتا، اللہ نے کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فانا اول العابدین، تم کہہ دو سب سے پہلا بندہ تو میں بنتا. نہیں ہے کوئی، اگر ہوتا تو میں بندگی کرتا اس کی. تو اس الفاظ تک جا کر کہا سورہ زخرف کے اندر، لم یتخذ ولدا، اس کو ضرورت ہی نہیں، اس نے کوئی بیٹا اپنے لیے نہیں رکھا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، پاور اقتدار کے اندر اس کا کوئی ساجھا نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی شریک نہیں. یہ سمجھنے رہے پاور ان کے ہاتھوں میں. جیسے ابھی پہلے جو مثالیں آئی تھی دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ بھگتے جاتی ہیں اور ذلیل ہو کے پڑے رہتے ہیں، اور بے پناہ طاقت اپنے، اور وہ چند دنوں کے اندر سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تبدیلیاں تو ایسے آتی ہیں اور لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. جس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی رہوں گا، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مجھے رہنا ہے، اسی پاور کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. اس کا یہ تمہاری پاور کیا ہے؟ تو سب اس کا نظام ہے، اس نے جتنی چھوٹ دے رکھی ہے اتنا چلائے گا، اس کے بعد تمہیں سزا دے دے گا. جب چاہے گا تمہارے پاس رکھے گا، جب چاہے گا پھر چھین لے گا. اس کے اقتدار کے اندر، اس کی پاور میں کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اسی کے ساتھ پھر قانون آ جاتا ہے. جس کی حکومت ہو اپنے قانون، یہ میرے ملکی قانون کیا، ہمیں قانون جو ہم نے کہہ دیا وہ ہوگا. یہ کیا کانسٹیٹیوشن اور سب، اور کوئی کچھ نہیں کرتا، وہ کر نہیں پاتا. اس جگہ پر لوگ پہنچ جاتے ہیں. بس تو کہا کہ یہ
اس کے ساتھ یہ قانون آ جاتا ہے. اقتدار کے پاور کے ساتھ میں وہ روز ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ نئی نئی چیزیں بیٹھ کر رہے ہیں. کچھ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے, وہ چاہے وہ ایسا قانون خالی اپنے فائدے کے لیے بناتے ہو, لیکن قانون ضروری ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے. تو پھر لا یشرک فی حکمہ احدا, وہ کسی ایک کو بھی اس نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کے قانون بنانے کا اختیار کوئی دوسرا لے لے گا, وہی صرف ہے اکیلا. فلم یکن لہ ولی من الذل, اور ایسا ہوتا نہیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اسے اپنا ولی بنانا پڑے, اپنا مددگار دوست کوئی بنانا پڑے. تو اس کے ساتھ کوئی مجبوری جیسی کوئی بات ہی کبھی نہیں ہوگی. اور یہ آخری وکبرہ تکبیرہ. اب کبر ہو تکبیرہ, تکبیر کے ساتھ میں, اب کئی بہت سے لوگ تو نماز کے مسائل نکالتے ہیں, تکبیر کے ساتھ میں تکبیر زور سے پڑھیں یا تکبیر ہلکے پڑھیں, کبر ہو ذرا زور سے تکبیر پڑھ دینا. یا ٹھیک ہے, نکالیں آپ اپنی باتیں, پھر الگ الگ فرقے والے الگ الگ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. وکبر ہو تکبیرہ. اب اور بھی ہے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, بہت زور سے بڑائی بیان کی تو لعنت ہو گئی. کتنی اچھی بات اور کتنے غلط مفہوم کے ساتھ جلوسوں کے اندر ادا ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ مانوس ہو جائیں تم سے. تم اگر کہیں زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہو کرتے ہو تو جو جہاں سے گزرتے ہیں ان کے دل دہلتے کہ ابھی حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ابھی سپریم کورٹ نے کہ ایک جج نے کہہ دیا, شاہی کورٹ کے جج نے کہا کہ وہ وہاں مسجد میں آ کے یہ جے شری رام کہہ رہے تھے. ان کا جے شری رام کہنا کوئی بری بات ہے کیا؟ بات ختم کر دی انہوں نے. اچھا اگر مندر میں جا کے کوئی رام مندر میں جا کے اللہ اکبر کہے تو, اور پھر پوچھیں کہ اللہ اکبر کہنا بری بات ہے کیا؟ تب یہ تو بہرحال جج جو کیسے کیسے آ گئے ہیں اور کن کے حق میں کیا فیصلے کرتے ہیں. ارے جس نیت سے کر رہے ہیں اسے پہچانتے ہیں لوگ, شر کی نیت سے کر رہے ہیں. ورنہ جے شری رام تو بہت اچھا نعرہ ہے, ہم سے بھی لگوا لیجیے. جب رام راج جائے گا, جس کے بارے میں تلسی داس جی نے کہا کہ سب لوگ جو ہے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور سب ویدوں کے اس کے اوپر ہوں گے, ویدوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے, کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. وہ دور ہوگا, وہی کنگڈم آف گاڈ ہے, وہی خدا کی بادشاہت ہے, حکومت الہیہ. تو یہ تو رام راج تو بہت اچھی چیز ہے, جے شری رام بھی بہت اچھی چیز ہے. لیکن وہ جس نیت سے جے شری رام کی بات ہوتی ہے پکڑ پکڑ کے, یہ جج بھی جانتا ہے خوب. جج سے کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں تھا ان جج سے کہ اگر ہم وہاں پہ جانے کے بعد اگر ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر کیا تب بھی آپ ہی کہیں گے کہ اللہ اکبر کہنا کوئی بری بات نہیں تھی؟ بات تو ساری اس نیت کی, نعرہ تکبیر یہ نہیں مطلب وکبرہ تکبیرہ. شور مچانے سے وہ بڑا ہو جائے گا کیا؟ تم راستے میں سب کے راستے روکنے کے بعد نکلو, ڈی جے بجاتے ہوئے جاؤ, تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو جائے گی کیا؟ کچھ دلوں میں نفرت تو ضرور بیٹھ جائے گی. لیکن وہ جو ان کو نہیں مانتے ان میں سے تو ایک دل بھی نہ صرف نرم ہوگا, کچھ سخت تو اور پہلے سے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ان کی عظمت جو تھی وہ وہی رہے گی. تم کہاں سے بڑھا دو گے؟ تم ایک طریقے سے بڑھا سکتے ہو, یہ طریقے نہیں ہیں اس کے, نہ سکھوں کے جلوس کے, نہ ہندوؤں کے کسی جلوس کے, اگر کوئی بڑی شخصیت تھے جن کے لیے وہ نکالتے ہیں, اور نہ مسلمانوں کے کہ لوگوں کو اس کے لیے تنگ کریں اور جیسے یہ کہیں کہ ہم جیسے ہمارا ہی سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے, اور یہ اسٹرینتھ جب پولیس آئے گی تو سب بھاگ کے کسی معاملے میں جب کبھی آئے گی تب کوئی اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں نکلے گا گھروں میں سے اپنے. اب وہاں چونکہ اجازت مل گئی, پرمیشن مل گئی اتھارٹیز کی طرف سے, تو خوب بڑے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. ان کی عظمت ایسے نہیں ہوگی, ان کی عظمت تو تمہارے رویے سے ہوگی, تمہارے اعمال سے ہوگی. وہ وہیں پر ہیں, وہ عظمت دوسروں کے دلوں میں بیٹھ جائے, یہ ہے عظمت. ان کی عظمت کوئی گھٹ بڑھ تھوڑی رہی ہے. کوئی دنیا کے اندر اللہ کا نام لے لے وہ اتنا ہی بڑا رہے گا, وہ اس کو نہیں حاجت ہے. کوئی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے وہ اتنے ہی عظیم رہیں گے. تو ان کی عظمت نہ بڑھے گی نہ بڑھے گی, لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے جو نہیں جانتے ہیں. یہ ہے کبر ہو, اس کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا, ٹھیک سے بٹھانا کہ اسے خوب بڑا مان لیں تکبیرہ. اس کے طریقے ہوں گے اپنے, یہ نہیں ہے جو
مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں. کبروا تکبیرا، یہ تو نظام وہ آئے گا. یہ قرآن نے کہہ دیا والذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تو رسول کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ ان کے ذریعے جو دین آیا ہے وہ باقی ادیان کے اوپر چھائے گا. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے، کتنا ہی ناگوار. یہ تو ہوگا، اللہ کے منصوبے تو ہوں گے پورے. کہہ دیا نا وہ اللہ کا وعدہ، تو جو اللہ نے کہا ہوا وہ تو ہونا ہی ہے. اپنے بارے میں سوچو کہ تو ان کی اور نفرت بٹھا رہے ہو دلوں کے اندر، یا ان کی اللہ کی بڑائی ظاہر کرو. کیسے ظاہر کرو؟ یہ شور مچا کے نہیں. ان کے دلوں میں ایک طریقہ وہ ہو جیسے ان کے دلوں کے اندر واقعی بڑا ہو جائے، تو پھر وہ بھی، ان کو بھی اجر ملے گا نا. وہ بھی آخرت تو فلاح کی طرف بڑھیں گے، تمہیں بھی اجر ملے گا. یہ ہے کبروا تکبیرا. یہ آخری دور کے لیے، یا کم از کم اس دور کے لیے. اور دور کبھی کون سے آئیں گے، اس دور میں کیا معنی ہوں گے ان آیات کے، کیا کیا نکلے گا، یہ تو مستقبل اللہ جانتا ہے اور اس وقت کے لوگ سمجھیں گے. لیکن یہ ایک دوسرا پہلو تھا ان آیات کے مفہوم کا. سورہ بنی اسرائیل آیت پہ ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ.